تو اس کے کمرے سے، اس کے کپڑوں سے، اس کے حجرے سے ایسی خوشبو آیا کرتی ہے جو عرب کے کسی بازار میں نہیں ملتی۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ جوان چھوکری ہے، اگر میں اس کے پاس جاؤں گا تو وہ ڈر جائے گی، تم خود ہی معلوم کر لو۔ دادا اور دادی دونوں حضرت آمینہ کے پاس پہنچے اور حضرت آمینہ سے پوچھا کہ میں نہیں کہہ رہا، مکہ کے لوگ کہہ رہے ہیں، مکہ کی مائیں کہہ رہی ہیں، مکہ کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ تیری بہو خوشبو لگایا کرتی ہے، بتا بیٹی تجھے خوشبو کون دے کے جاتا ہے؟ جب حضرت آمینہ نے ان کی یہ بات سنی تو زاروں قطار رونے لگی، آنسو جاری ہیں۔ دادی نے کہا بیٹی میرے سوال کا جواب نہیں ہے، تو کیوں آنسو بہا رہی ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ حضرت آمینہ نے کہا کہ میں تمہارے سوال پر نہیں رو رہی ہوں، میں تمہارا سوال سن کر آنسو نہیں بہا رہی ہوں، میں آنسو بہا رہی ہوں اس عبداللہ پر جو قبر میں چلا گیا اور مجھے پیچھے چھوڑ گیا۔ میں اس عبداللہ پر آنسو بہا رہی ہوں، اس نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا۔ آج لوگ اس پاک دامن عورت پر تہمت لگانا شروع کر دیے۔ اس کے بعد دادی اور دادا کو حضرت آمینہ نے بٹھایا اور حضرت آمینہ اپنا واقعہ بیان کرنے لگی۔ ابھی بتا ہی رہی تھی کہ دادی حضرت آمینہ کے پیچھے گئی اور دیوار سے مٹی کو کوریدا اور لا کے عبد المطلب کے ہاتھوں پر رکھا اور کہا کہ سونگھیے، آپ اس کو سونگھیے۔ دادا نے مٹی کو سونگھا تو اس کے اندر سے بھی وہی خوشبو آ رہی تھی جو حضرت آمینہ کے کپڑوں سے آ رہی تھی، جو آپ کے حجرے سے آ رہی تھی، وہی خوشبو اس مٹی سے آ رہی تھی۔ تو دادی نے کہا کہ اس مٹی کا تعلق بھی حضرت آمینہ سے ہے، اس مٹی کا تعلق بھی حضرت آمینہ سے ہے۔ یہ رات کو یہاں سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کا پیر پھسلا اور اس کا ہاتھ دیوار میں لگ گیا۔ آج 24 گھنٹے ہو گئے اس دیوار کی مٹی سے خوشبو نہیں جاتی، اس دیوار کی مٹی سے خوشبو نہیں جاتی۔ اس کے بعد حضرت آمینہ نے کہا کہ اگر میں اپنا اور واقعہ بتاؤں تو آپ مجھے دیوانی مت کہیے گا، آپ مجھے پگلی مت کہیے گا۔ تو دادا نے کہا کہ بیٹی اپنا واقعہ بیان کرو، آج میں رہوں گا یا مکہ کے لوگ رہیں گے۔ حضرت آمینہ بیان کرتی ہیں کہ آپ بات کرتے ہیں خوشبو لگانے کی، اگر مجھے خوشبو کی ضرورت ہوتی تو میں دادی سے منگا لیتی۔ آپ بیان کرتے ہیں کمرے سے خوشبو آنے کی، اگر ہمارے پاس خوشبو ہوتی ہم دادی جان کے پاس میں رکھتے۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں اس پروردگار کی جس نے مجھے اس زمین پر بھیجا ہے، مجھے قسم ہے رب کعبہ کی کہ اگر حلیمہ زمین پر تھوک بھی دے تو اس تھوک سے بھی خوشبو آیا کرتی ہے۔ دادا نے کہا بیٹی اور واقعہ بیان کرو۔ حضرت آمینہ بیان کرتی ہے کہ جب اماں جان ہم کو ڈول دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹی جاؤ کنویں سے پانی بھر کر لے آؤ، تو جب میں کنویں پر جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کنویں کا پانی بالکل نیچے چلا گیا ہے، لیکن جب میں کنویں کے پاس پہنچتی ہوں تو پانی اوپر آ جاتا ہے اور میں بآسانی پانی کو بھر لیتی ہوں۔ میرے پیٹ میں اللہ کی امانت پل رہی ہے، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ میرا پیر کنکریوں پر پڑ کر پھسل نہ جائے اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، میں ڈرتی ہوں اس بات سے۔ لیکن خدائے پاک کی قسم جس پتھر پر میرا پیر پڑتا ہے وہ پتھر ریشم سے زیادہ نرم ہو جاتا ہے۔ حضرت آمینہ پانی بھرتی ہیں، پانی بھرنے کے بعد میں چل دیتی ہیں، کنویں کا پانی پھر نیچے کو جانے لگتا ہے۔ وہاں کی عورتیں دیکھتی ہیں کہ حضرت آمینہ پانی لے کر جا رہی ہیں تو کہتی ہیں کہ آمینہ ٹھہر جا، میں بھی پانی بھر لوں، تو کھڑی رہے گی تو پانی اوپر کو رہے گا۔ حضرت آمینہ کھڑی رہتی ہیں اور ساری عورتیں پانی کو بآسانی بھر لیتی ہیں۔ اس کے بعد ساری عورتیں چلی جاتی ہیں، حضرت آمینہ پھر اکیلی رہ جاتی ہیں۔ حضرت آمینہ کنویں کے پاس سے آتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ راستے کا کوئی درخت ایسا نہیں ہے جو مجھ کو جھک کر سلام نہ کرے، کوئی پتھر ایسا نہیں ہے جو مجھ کو جھک کر سلام نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ مبارک ہو اے آمینہ، مبارک ہو، تیری جھولی میں رحمت للعالمین آنے والا ہے، رحمت للعالمین آنے والا ہے۔ حضرت دادا عبد المطلب نے دروازہ کھولا، گھر کے سامنے پیڑ تھا،
حضرت آمینہ سے کہا کہ یہی وہ پیڑ ہے جو تجھ کو جھک کر سلام کرتا ہے، بتا یہ پیڑ کیا کہتا ہے؟ تو حضرت آمینہ بیان کرتی ہیں کہ وہ پیڑ کہتا ہے ابشری یا آمینہ فإنکی قد حملتنی بِرحمت، کہ مبارک ہو ان قریب تیری جھولی میں رحمت للعالمین آنے والا ہے۔ ابھی دنیا کے اندر نبی پاک علیہ السلام آئے نہیں تھے، ابھی دنیا کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے قدم نہیں رکھا تھا، پورے مکہ کے اندر اور اطراف کے اندر انوار و برکات کا ظہور شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کا سردار بنا کر بھیجا، مقصود کائنات بنا کر بھیجا، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اگر محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا تو یہ آسمان بنایا نہ ہوتا، اگر محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا تو یہ زمین بچھائی نہ ہوتی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا تو سورج کو تابانی نہ دی ہوتی۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اگر محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا تو چاند کو نور نہ دیا ہوتا۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اگر محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا تو ستاروں کو چمک نہ دی ہوتی۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اگر محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا تو دریاؤں کو روانی نہ دی ہوتی۔ الغرض ساری کائنات کو سجایا، مقصود کائنات ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں سمجھو مثال کے طور پر ایک پیڑ ہے اور اسے کھاد دی جا رہی ہے، کیوں؟ پوچھنے والا پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے تو اس پیڑ کو کیوں کھاد دے رہا ہے؟ تو جواب دیتا ہے کہ میں آم لگا رہا ہوں، مالٹا لگا رہا ہوں۔ تو اس پودے کو کیوں لگا رہا ہے؟ تو کہتا ہے میں گلاب لگا رہا ہوں۔ اناج سوال کرتا ہے، جب کوئی سوال کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں گلاب لگا رہا ہوں۔ یہ کھیتی کیوں کر رہا ہے؟ تو کہتا ہے میں گیہوں اگا رہا ہوں۔ مقصود بتاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ پیڑ جوت رہا، کھیت جوت رہا ہے، مقصد کا نام اناج، اس مقصد کا نام کھاد، اس مقصد کا نام اللہ نے زمین بچھائی، محمد کا نام لکھ دیا، آسمان بنایا، محمد کا نام لکھ دیا، عرش معلیٰ کو بنایا، محمد کا نام لکھ دیا، آدم کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ کائنات والوں کو بتا دو ہمارا سردار آ رہا ہے۔ نوح کو بھیجا، ساتھ میں یہ پیغام دے دیا کہ جاؤ کائنات والوں کو بتا دو ہمارے بھی امام آ رہے ہیں۔ پردے اٹھے، فلک خوب سورج سجایا نہ ہوتا، فلک خوب سورج سجایا نہ ہوتا، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب بھیجا ہے تو دنیا کے اندر چاروں طرف نور پھیل گیا، پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی، دست و جبل سے نور کے بوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے، سب جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا گرد بار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لال زار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے، اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل فضائے دہر میں رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کے سید کونین آ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا، بطحہ تمام جگمگ ہے، دور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے؟ جبریل کے لبوں پہ مسلسل درود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے لیے امام، رہبر، رہنما بنا کر بھیجا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایک بستی کے لیے نہیں، کسی ایک گاؤں کے لیے نہیں،
انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے اندر جتنی چیز ہے تمام کی تمام چیزوں کو، تمام